السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ دو خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، اور آخری خطبہ جمعہ میں اخیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا اور نکل گئے. منزل کہاں ہے معلوم نہیں ہے، جانا کہاں ہے معلوم نہیں ہے. جس شہر میں پیدا ہوئے، جس وطن میں پیدا ہوئے، جس میں بچپن گزرا، جس شہر میں جوان ہوئے، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرات تصور کیجئے، آج جب اپنے کنٹری سے کوئی انسان فارن کنٹری میں جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اجنبی شہر ہے، اگر وہاں پر کوئی برا کام ہوتا ہے تو پھر یاد آتا ہے کہ ارے یار، اگر میں اپنے شہر میں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں اپنے کنٹری میں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اپنا کنٹری ہوتا ہے، اپنا شہر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں معلوم بھی نہیں ہے. مگر ابراہیم، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے توکل کا کیا کہنا. اس غریب الوطنی کی حالت میں بھی حضرت ابراہیم کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، میرا رب میری ضرور کوئی رہنمائی کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عر سے فلسطین پہنچتے ہیں، فلسطین سے مصر پہنچتے ہیں، اور ساتھ میں بڑی خوبصورت بی بی سارہ بھی ہے. اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا. اس کے ملک کے سرحد سے جو بھی خاتون گزرتی تھی، اگر کوئی عورت گزرتی تھی اس کے ساتھ وہ ریپ کر لیتا تھا. کوئی بھی عورت سیف نہیں رہتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے سرحد پر پہنچے، علاقے میں پہنچے، یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شہر کے اندر ایک ظالم و جابر بادشاہ رہتا ہے جو اس انداز سے غلط حرکتیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے پاس آئے اور کہا کہ اس شہر کی روایت کے مطابق، قانون کے مطابق تمہیں بادشاہ کے پاس جانا ہوگا جب بادشاہ بلائے گا. لیکن اگر بادشاہ پوچھے کہ میں کون ہوں تو تم یہ مت بتانا کہ میں تمہارا شوہر ہوں. جب بادشاہ پوچھے گا تو تم یہ بتا دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو، اور یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہوگی.
اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایمان والا اگر کوئی ہے تو ایک تم ہو اور ایک میں ہوں۔ ایمان کے رشتے کے حساب سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، اور دنیاوی رشتے کے حساب سے ہم میاں بیوی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہیں۔ بادشاہ ان کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، بادشاہ ان کے جسم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بادشاہ کو پکڑ لیا جاتا ہے، بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ حضرات، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ کرامتوں کے منکر ہے۔ نہیں، کس نے کہہ دیا؟ ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن کرامتوں کے نام پر ہم جھوٹے قصے کہانیوں کو نہیں مانتے۔ کرامتوں کے نام پر بزرگوں کی طرف منسوب کر کے جو بھی باتیں بیان کرو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آج آپ دیکھیں یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر کرامت کے نام پر کتنی تقریریں، کیسی کیسی تقریریں موجود ہیں، کرامت کے نام پر کیسی کیسی گپیں ہانکتے ہیں یہ لوگ، کرامت کے نام پر کیسی کیسی بزرگوں کی طرف جھوٹی من گھڑت قصے کہانیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اہل حدیث کا ایمان ہے معجزات پر، اہل حدیث کا ایمان ہے کرامتوں کے اوپر۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھونے کی کوشش کی، فاوخذ حدیث کے الفاظ ہیں، بادشاہ کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ نے التجا کی، کہا یا اللہ کے بندی دعا کر دے، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جب ٹھیک ہو گیا نیت بدل گئی، پھر سے بدکاری کرنے کی کوشش کی، فاوخذ پھر سے پکڑ لیا گیا، پھر سے ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ناکام ہو گیا، پھر سے کہا، التجا کی، اللہ کے بندی دعا کر دے، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی، پھر سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا پھر سے نیت بدل گئی اور پھر سے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، فاوخذ پھر سے پکڑ لیا گیا، پھر سے ہاتھ شل ہو گیا، پھر کہا کہ اللہ کے بندی دعا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تیری عزت پر میں تیری عزت کے لیے خطرہ نہیں بنوں گا، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ایسا کام 3 مرتبہ بادشاہ وقت نے کیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے اپنے کارندوں کو بلایا، اپنے نوکر چاکروں کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ اس عورت کو، آج پتہ نہیں تم کیسی عورت کو لے کر کے آ گئے ہو۔ حضرت سارہ جب جانے لگی، بادشاہ وقت نے جاتے جاتے اپنی ایک خادمہ، جس کو عربی زبان میں حاجر اور اردو میں ہم لوگ حاجرہ کہتے ہیں، ان کو سارہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ حضرات کیوں نماز میں مشغول تھے؟ بیوی کی عزت خطرے میں ہے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے۔ حضرات اگر آج ہمیں کوئی ٹینشن آتا ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ٹینشن سے نجات پانے کے لیے نماز یہ بہت بڑا شرعی علاج ہے۔ آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں پر فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ٹینشن آئے، ہمیں نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ٹینشن سے نجات عطا کرے گا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت ہی میں کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، ظالم بادشاہ کی چال ناکام ہو گئی ہے اور اس ظالم بادشاہ نے ہمیں قیمتی تحفہ بھی دیا ہے حضرت حاجرہ کی شکل میں۔ حضرت سارہ چونکہ لاولد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو ہبہ کر دیا حضرت ابراہیم کو،
کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی۔ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد بڑھاپے کی عالم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی شکل میں حضرت ہاجرہ کی بطن سے ایک بیٹا عطا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو سارہ چونکہ سوتن تھی، اور ایک سوتن کو بہت ہی کم برداشت کر پاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو حضرت سارہ کی سوچ یہ بن گئی کہ ارے اب تک ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اب تک ہم اولاد سے محروم ہیں، اب تک ہمارے پاس کوئی بھی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اور ان کو تو اولاد مل گئی، ان کو تو بیٹا مل گیا۔ حضرت سارہ نے ابراہیم سے سیدھے کہا آپ ان کو اپنے سے الگ رکھیے۔ اب حضرت ابراہیم کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ ہم حضرت ہاجرہ کو لے کر کے جائیں تو کہاں جائیں، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آئیں تو کہاں آئے۔ حضرت ابراہیم کے ذہن و دماغ کے اندر، حضرت ابراہیم کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اے ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی سارہ کو بیت المقدس سے، فلسطین سے کافی دور مکہ مکرمہ میں لے کر کے جاؤ، جو اس وقت غیر آباد جگہ تھی، وہاں پر کوئی بستی نہیں تھی، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ مکہ لے کر کے جاؤ اور وہاں پر چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ کے حکم پانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر کے چلے، مکہ میں آئے، اور بعض روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، لیکن خانہ کعبہ یہاں پر موجود نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھی، لیکن خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی بستی نہیں تھی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں پر چھوڑ کر کے جانے لگے۔ حضرات تصور کیجئے، میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہیں تو آپ بھی ذرا غور سے سنیں اور ایک عورت کا ایمان دیکھیں، ایک عورت کا توکل دیکھیں، ایک عورت کا استقامت دیکھیں، ایک عورت کا اللہ پر بھروسہ دیکھیں کہ آج جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں حضرت ہاجرہ کی سیرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم حضرت ابراہیم کی کامیابی کی بات کریں تو ہمیں حضرت ہاجرہ کی سیرت کو نہیں بھولنی چاہیے، حضرت ہاجرہ کی سیرت کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو یہاں پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دائیں بائیں دیکھتی ہیں، کھانے پینے کا ایک اناج بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، اور شوہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی من تترکنا، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے چھوڑنے کا حکم آپ کو دیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرات تصور کیجئے، قربان جائیے حضرت ہاجرہ کے صبر پر، حضرت ہاجرہ کے توکل پر اور ان کے ایمان پر، ان کے بھروسے پر۔ جب حضرت ہاجرہ نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، حضرت ہاجرہ کی زبان پر یہ الفاظ نکلا اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا یہ حکم ہے، جب اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر توکل، یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ جب حضرت سارہ نے سنا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، حضرت سارہ نے کہا تب تو پھر آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جانے لگے، تھوڑی دور پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے دور ہو گئے، بیوی بچے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میں تیرے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ یہ لوگ آگے چل کر کے یہاں پر نماز کی ادائیگی کریں۔ حضرات بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی فکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے گئے اور حضرت سارہ اس بے آب و گیا سرزمین میں، اس وادی میں جس کو آگے چل کر کے دنیا کا سب سے مقدس وادی بننا ہے، جس کو مکہ مکرمہ بننا ہے، اس وادی میں حضرت ہاجرہ اکیلی ہیں، اپنے بچے کے ساتھ حضرت ہاجرہ اکیلی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم، ماں بھی بھوکی پیاسی، بچہ بھی بھوکا پیاسا۔ ماں تو اپنی بھوک کو گوارا کر سکتی ہے، لیکن بچے کا بھوک ایک ماں کو گوارا نہیں ہے۔ بھوک کی شدت سے، پیاس کی شدت سے جب بچے نے رونا شروع کیا، ماں کا کلیجہ دہل گیا، ماں کا کلیجہ دکھنے لگا، ماں پریشان ہو گئی۔ ماں یہ سوچنے لگی کہ میں رزق لاؤں تو کہاں سے لاؤں، میں کھانے پینے کی چیزیں لاؤں تو کہاں سے لاؤں، میں پانی کا انتظام کروں تو کہاں سے کروں۔ حضرت سارہ دوڑنے لگی اور دوڑتے دوڑتے تھوڑی دور گئی، صفا کی پہاڑی کو دیکھا، دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی، دیکھا کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی انسان ہوتا تب تو نظر آتا۔ وہاں سے اتری، پھر دوڑے دوڑے مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، کوئی انسان نظر آ جائے، مگر کوئی انسان ہوتا تب تو نظر آتا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر وہاں سے دوڑی دوڑی صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ماں ہوتی ہے اور ماں ایک مرتبہ بھی نہیں مانتی، دو مرتبہ میں نہیں مانتی، ایک دو کر کے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ 7 چکر اتنا پسند آیا، اتنا بھایا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا دیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان طواف کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، طواف انکمپلیٹ ہے، طواف نامکمل ہے۔ جب 7ویں چکر میں مروہ کے اوپر پہنچی، مروہ پہاڑی پر پہنچی، اچانک ایک آواز آئی۔ کون سی آواز تھی؟ حضرت ہاجرہ ڈر گئی، کون سی آواز ہے، کیسی آواز ہے؟ وہ حضرت جبریل کے پر کی آواز تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے اپنے پر کو زمین پر مارا اور زمزم کا پانی، زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ ماں نے جب پانی کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنے دوپٹوں کے ذریعے پانی کو روکنے لگی، اپنے ہاتھوں کے ذریعے منڈیر بنانے لگی تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے، پانی یوں ہی بیکار نہ ہو جائے، ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسماعیل پر رحم فرمائے کہ اگر اسماعیل نے اپنے دوپٹوں کے ذریعے پانی کو گھیرا نہ ہوتا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے پانی کے لیے منڈیر نہ بنائی ہوتی، تو آج زمزم کا کنواں یہ کنواں نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑا بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ تو اس انداز سے
اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اور زمزم کا پانی، یہ بات آپ کو یاد رہے کہ دنیا کا ایک واحد پانی ہے جو پینے والوں کے لیے پانی ہے، کھانے والوں کے لیے غذا ہے، اور بیمار لوگوں کے لیے علاج بھی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کوئی نیت کو لے کر کے اچھی نیت سے پی جائے تو وہ مراد، وہ نیت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ملک ہندوستان کے بعض تعصب پرست لوگ کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کے زمزم کے پانی سے ہمارا گاؤں متر یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں مال دیا، حکومت دی، اور اللہ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں، تمہاری قسمت میں گاؤں متر رکھا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زمزم جیسے عظیم پانی پلایا جو پینے والوں کے لیے پانی ہے، کھانے والوں کے لیے غذا ہے، بیمار لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اچھی نیت سے پی جائے تو اس کی نیت بھی پوری ہو جاتی ہے، اس کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل کے لیے اور بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے قبیلے جرہم کے کچھ لوگ گزرے، اور جب پانی موجود تھا تو آسمان میں پرندہ بھی منڈلاتے ہوئے نظر آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر آسمان میں پرندہ منڈلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پانی بھی موجود ہے، یہاں پر کہیں پر پانی بھی موجود ہے۔ لوگوں نے تلاش کیا تو ایک ماں اور اس کا بچہ نظر آیا۔ ان لوگوں نے اجازت طلب کی کہ کیا یہاں پر ہم پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ پڑاؤ تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن پانی پر میرا قبضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پانی پر آپ ہی کا قبضہ رہے گا۔ وہ لوگ یہیں پر بس گئے، وہ لوگ یہیں پر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کے ساتھ پلے بڑھے، اور بڑے ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی خاندان میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار بیت المقدس سے مکہ مکرمہ آتے تھے، خبر گیری کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے، جب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ تین مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے۔ حضرات، میں یہاں پر ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو زندگی میں باپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ اور اس کو کلیئر کٹ سمجھنے کے لیے آپ 15واں پارہ اٹھائیے۔ 15واں پارہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا عندک، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس پہنچ جائے، پتہ یہ چلا کہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسا ہو کہ اگر اولاد امریکہ میں بھی ہو، اگر اولاد لندن میں بھی ہو، تو ماں باپ کو یہ احساس ہو، ماں باپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا بیٹا میرا ساتھ رہتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، بوڑھے باپ کی لاٹھی بننے کے لائق ہوئے، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا
اور جیسا خواب دیکھا ویسے ہی آ کر کے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کا ایمان کیسا ہے، اس کا توکل کیسا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہے، اللہ کے امتحان پر کھڑے اترنے کے لیے حوصلہ اور جذبہ کیسا ہے۔ اور حضرات قرآن نے جو الفاظ استعمال کیا، قرآن یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن نے ڈیٹیل نہیں بیان کیا، قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ قرآن نے عبرت کے پہلو بیان کیے، قرآن نے نصیحت کے پہلو بیان کیے۔ قرآن نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات تصور کیجئے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے سامنے اتنی خطرناک بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹا اپنے باپ کے ساتھ سلیقے سے بات کر رہا ہے۔ سیگا کون سا استعمال کر رہا ہے؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ حضرات سوچئے، حضرت ابراہیم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مگر حضرت اسماعیل یہ اللہ کے نبی ابراہیم کے بیٹے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ میرا باپ نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرات تصور کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت حضرت ابراہیم نے نہیں کی، حضرت اسماعیل نے یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی تربیت کی۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ اگر آج ہمیں اسماعیل جیسے بچے چاہیے تو آج حضرت ہاجرہ جیسی ماؤں کی ضرورت ہے، ابراہیم جیسے باپوں کی ضرورت ہے، جب جا کر کے حضرت اسماعیل جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ حضرت اسماعیل نے کہا میرے ابو جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والا ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، میرا مقصد تمہارے بیٹے کی گردن کٹوانا نہیں ہے، میرا مقصد تو تمہارے دل کا ایمان دیکھنا تھا، میرا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ تمہاری نگاہ میں، تمہاری نظر میں تمہارا بیٹا زیادہ محبوب ہے یا تمہارا رب زیادہ محبوب ہے، تم اپنے رب کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو، میرا مقصد تمہارے دل کے ایمان کو دیکھنا تھا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، ہم نیک لوگوں کا نقصان نہیں کرتے۔ اے ابراہیم ہمارا مقصد تو امتحان تھا،
آزمانا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ حضرات تصور کیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرات تصور کیجئے، اگر کالج کا پروفیسر، کالج کا ہیڈ ماسٹر اگر یہ کہہ دے کہ پرچہ بہت ہارڈ بنا ہے، پرچہ بہت مشکل بنا ہے، تو یہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ ایگزام لینے والا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین کہ ابراہیم یہ ایگزام بڑا خطرناک تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم تم نے اس امتحان کے اندر، تم نے اس امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر تم نے کامیابی حاصل کی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم ذرا نظر اٹھا کر کے تو دیکھو، تمہاری چھری ضرور چلی ہے، لیکن تمہارا بچہ سیف ہے، تمہارا بچہ محفوظ ہے، تمہاری چھری جو چلی ہے وہ جنت سے آئے ہوئے ایک میڑے پر چلی ہے، اور اے ابراہیم تمہاری اس قربانی کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم قیامت تک جاری رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، آنے والی نسلوں تک ہم اس چیز کو برقرار رکھیں گے۔ اور یہی سنت آج ہم ہر سال انجام دیتے ہیں، اور جلد ہی اس سنت کو ہم پھر سے انجام دینے والے ہیں۔ حضرات وقت ہو چکا ہے، اخیر میں ایک بات بتا کر کے، ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث کے آگے اس بات کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل جوان ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خبر گیری کے لیے فلسطین سے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ آئے۔ اتفاق سے حضرت اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھے، بہو گھر میں موجود تھی۔ خیریت خبر پوچھا، حال چال پوچھا، اور کہا کیسے گزارا ہو رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا فی ضیق و شدہ، بہت ہی تنگ حالی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے چوکھٹ کو پلٹ دیں۔ جب حضرت اسماعیل گھر میں آئے تو حضرت اسماعیل کو ایسا لگا کہ میرے گھر میں کوئی آیا تھا۔ بی بی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ بی بی نے کہا کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، اور وہ کہہ کر کے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے ابو تھے، انہوں نے مجھے سلام پیش کیا اور کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے میکے کے یہاں چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے خیریت خبر کے لیے مکہ آئے، مکہ مکرمہ آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل گھر میں موجود نہیں تھے، بہو گھر میں موجود تھی۔ پوچھا، خیریت خبر پوچھا، اور اس کے بعد پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا نحن بخیر، ہم بہت ہی آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم بہت ہی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام پیش کرنا، اور کہنا کہ وہ اپنے گھر کے چوکھٹ کو برقرار رکھیں، یہ بہت ہی اچھی چوکھٹ ہے۔ حضرت اسماعیل آئے، اور بی بی نے کہا کہ ایسی بات ہے، ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ اپنے گھر کے چوکھٹ کو برقرار رکھیں، یہ اچھی چوکھٹ ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے سلام پیش کیا، اور انہوں نے تمہاری تعریف کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کے اندر برقرار رکھوں، میں تمہیں طلاق نہ دوں۔ حضرات یہ واقعہ صحیح بخاری کی ہے، اور اس واقعے سے دو بڑے بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا عورت کی ذرا سی ناشکری پر عورت کو طلاق دے دی جائے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال کہ کیا ذرا سی ناشکری پر عورت کو طلاق دے دی جائے؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔
اسلام نے تو طلاق کا جو سسٹم بنایا ہے یہ آخری حد ہے۔ ساری نصیحتیں جب ناکام ہو جائے تو ایسی صورت میں آخر میں طلاق کا معاملہ آتا ہے۔ یہاں پر صرف ناشکری کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نبی کا گھر تھا، یہ ایک نبی کا گھر تھا، اور نبی کے گھر میں ایک لو کیریکٹر کی عورت آ کر کے زندگی گزارے، یہ نبی کے گھر کی شان کے خلاف ہے۔ اور اس عورت کی لو کیریکٹر ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو کہ ان کے لیے اجنبی تھے، حضرت ابراہیم اجنبی تھے، جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گھر کی کیا خیریت خبر ہے، گھر کا حال سماچار پوچھا، کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے پرسنل میٹر کو ان کے سامنے شیئر کر دیا۔ یہ ایک بد کردارگی کی علامت ہوتی ہے، یہ ایک اخلاق کے برے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بہو کو طلاق دے دو۔ حضرات، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنے بہو کو طلاق دے سکتا ہے؟ جی ہاں، باپ کے کہنے پر بیٹا اپنے بہو کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن کب؟ جب باپ حضرت ابراہیم جیسا ہو، باپ جب حضرت ابراہیم جیسا ہو۔ اگر باپ کا حکم ہو تو بیٹا اپنے بہو کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن ابراہیم جیسا باپ ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرات تصور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے 5 منٹ کی گفتگو کی اور اس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت میرے گھر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرات، آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک باپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک بیٹا کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک شوہر کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک قائد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ وہ موحدوں کے امام تھے، وہ نبیوں کے باپ تھے، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر کے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب آپ نے اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت ابراہیم جو کہ میرے جد امجد ہے، حضرت ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی جلتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو اللہ کے اس خلیل پر۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں، یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔